یاد رکھیے گواہی کے معاملے میں مردوں کی گواہی معتبر ہوتی ہے۔ اگر مرد نہ ہو تو پھر ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگر مرد نہیں ہے، صرف عورتیں ہیں، عورتیں چاہے 50 بھی ہوں چاہے 100 بھی ہوں، لیکن اکیلی عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہے، وہ قابل تسلیم نہیں۔ ہاں، کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں پر ایک عورت بھی گواہی دے تو اس کی گواہی کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہ عورتوں کے مسائل ہیں، حیض و نفاس کے مسائل ہیں، اور دیگر اس طرح کے معاملات جو عورتوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں پر ایک اکیلی عورت بھی گواہی دے تو اس کی گواہی معتبر ہے۔ حدود و قیاس میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہے، اور دیگر معاملات میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہے، چاہے وہ جتنی بھی ہوں۔ اب جو باقی حصہ رہ گیا تھا، اس میں اللہ رب العزت نے گواہوں کو کچھ ہدایات ارشاد فرمائی ہیں، اور دیگر اللہ رب العزت نے آگے مسلمانوں کو تلقین فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، ولا اور نہ یابا انکار کرے الشہداء جو گواہ ہیں، گواہی دینے والے، اذا ما دعوا جب انہیں بلایا جائے، جب گواہی دینے کے لیے انہیں بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے۔ پھر فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور تم نہ گھبراؤ یا تم نہ اکتاہٹ کا شکار بنو اپنا قرض جو ہے، لین دین ہے، اس کو لکھنے کے حوالے سے، چاہے وہ تھوڑا ہے چاہے وہ زیادہ ہے، یعنی جتنا بھی ہے، تھوڑا لین دین ہے یا زیادہ لین دین ہے، اس کو برا نہ جانو، ولا تسامو، اس کو برا نہ جانو، اس کو لکھ لو، چاہے تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے۔ پھر فرمایا ذالکم یہ تمہارے لیے اقسط زیادہ انصاف کی بات ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک۔ فرمایا واقوام للشہادتی اور گواہی جو ہے یہ اس میں بہتر ہے، گواہ بنا لینا لکھنے کے ساتھ ساتھ یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا یہ کہ قریب ہے تم بعد میں شک سے بچ جاؤ۔ یعنی کل بھی ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ جب ہم کوئی معاہدہ طے کرتے ہیں، جب کسی کاروبار کا آغاز کرتے ہیں، تو وقت آغاز لوگوں کے لہجے اور ہوتے ہیں، لیکن وقت اختتام لہجے بدل جاتے ہیں، انداز بدل جاتے ہیں، دوستیاں دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، بیٹے باپ کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، یہاں تک نوبت آ جاتی ہے۔ لیکن اگر اللہ کے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل ہم ان قباحتوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ فرمایا اگر تم لکھ لو اور گواہ بنا لو، فرمایا قریب ہے اس کے کہ تم شک سے بچ جاؤ گے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، ہاں مگر وہ تجارت جو تم ہاتھوں ہاتھ کرو، تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ اور تم آپس میں موقع پر ہی لین دین کر لو۔ فرمایا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا تو اس کے نہ لکھنے پر تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے، تمہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی ایسا سودا، ایسا معاملہ، ایسی بیع، ایسی خرید و فروخت، ایسا معاہدہ جو ادھر سے ایک بندے نے کیا، ایک فریق نے، ادھر سے دوسرے فریق نے کیا، اور تبادلہ فی الفور ہو گیا، فوراً ہو گیا، اس میں کسی فریق کی جانب سے ادھار کا سلسلہ نہیں ہے، تو فرمایا اس میں اگر تم نہیں لکھواتے یا گواہ نہیں بناتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَاشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ اور اب پھر دوبارہ فرمایا اور گواہ بنا لو جب تم بیع کرو، جب تم معاہدہ کرو، جب تم لین دین کرو۔ پھر فرمایا وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ اور نقصان نہ پہنچاؤ لکھنے والے کو اور گواہ کو، نقصان نہ پہنچاؤ لکھنے والے کو اور گواہ کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم ایسا کرو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ تو تم اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہو، تم اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور اللہ تو تمہیں سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہاں پر میں دو لفظوں پر بات کروں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ جو لکھنے والا ہے اس کو بھی تکلیف نہیں دینی، جو گواہی دینے والا ہے اس کو بھی تکلیف نہیں دینی۔ مفسرین نے اس کی تفسیر لکھی ہے کہ لکھنے والے کو تکلیف دینے سے مراد یہ ہے
اور گواہ کو تکلیف دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ بیچارے اپنے معاملات میں مصروف ہیں، آپ ان کا خیال ہی نہیں کرتے، آپ ان کو پکڑ لاتے ہیں، یا جو لکھنے والا وقت نکال کر آپ کے لیے لکھ رہا ہے، یا جو گواہی دینے کے لیے آ رہا ہے اپنا کام چھوڑ کر، سارے معاملات چھوڑ کر، آپ اس کو آنے جانے کا خرچ بھی نہیں دے رہے۔ یہاں پر یہ مفسرین نے اس کی تفسیر لکھی ہے۔ لیکن ایک بات میں یہاں پہ عرض کروں گا، آج جس معاشرے میں اور جس قسم پرسی کے ماحول میں ہم جی رہے ہیں، وہاں پر گواہی دینا بھی جرم بن چکا ہے۔ اور اللہ تو فرماتا ہے، فرمایا کہ جو گواہی دینے والا ہے اور جو لکھنے والا ہے ان کو تکلیف نہ دینا، اگر تم تکلیف دو گے تو فرمایا یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو آج تو جو بیچارہ گواہی دے دیتا ہے وہ گویا مجرم سے زیادہ پھنس جاتا ہے، عدالتوں اور کچہریوں کے اتنے چکر کاٹنے پڑتے ہیں اس کو کہ وہ بیچارہ اپنی نیکی پر پشیمان ہو جاتا ہے، اپنی نیکی پر ندامت کرتا ہے، کاش میں یہ نیکی نہ کرتا، کاش بھی میں گواہی نہ دیتا۔ تو اگر کوئی صاحب کسی گواہ کو، کسی گواہی دینے والے صاحب کو تکلیف دیتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، تو یاد رکھیے اللہ اور اللہ کے حبیب کا فیصلہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے وہ صاحب اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ اور اسی معاملے کی وجہ سے، اسی ڈر کی وجہ سے ہم آنکھوں دیکھا سچ جو ہے وہ چھپا لیتے ہیں، ہم جناب وہ اس کو کسی کے سامنے عیاں نہیں کرتے، کسی کو بتاتے نہیں ہیں، بلکہ اگر پوچھنے والا پوچھے تو نظریں چرا کر کہہ دیتے ہیں پائی جی سانو نہیں پتا، اسی تے ویکھے ہی نہیں، اسی تے موقع دے ہی نہیں سی، ساڈا اس معاملے نہ لین دین ہی کوئی نہیں۔ کیوں انکار کیا جاتا ہے؟ کیوں ایسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے؟ کیوں ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ صاحب جانتا ہے کہ میں گواہی دے دوں گا، مجرم کا تو پتہ کوئی نہیں ہے وہ پکڑا جائے کہ نہ پکڑا جائے، مجرم کا تو پتہ کوئی نہیں ہے لوگ اس تک پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن اب میری خیر نہیں ہے۔ پھر وہ عدالتوں کے چکر، وہ تھانے کچہریوں کے چکر، اور وہ سارا نظام درم برم ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ عزیزانی گرامی قدر، یہ قرآن مجید یہ ہماری اصلاح کا پیکر ہے، یہ ہمارے زندگی کے معاملات میں ہمیں رہنمائی کرنے کے لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ تو خالق کائنات کے اس عمل پر ہمیں چاہیے، اس کام پر ہم عمل کریں، اس حکم پر عمل پیرا ہو جائیں۔ جب بھی کوئی کاروبار ہو، جب بھی کوئی لین دین کا معاملہ ہو، جب بھی کسی چیز کے بارے میں معاہدہ کیا جائے، لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، وہاں پر گواہ ہوں، پھر وہ سارا سلسلہ ایک شرع کے مطابق کیا جائے، اور پھر جب گواہ کو بلایا جائے تو اس کو بھی عزت و احترام اور اکرام کے ساتھ بلایا جائے، تاکہ اس کے اپنے جو نجی معاملات ہیں، اس کی جو اپنی زندگی ہے، اس میں کسی قسم کی آپ رکاوٹ نہ بنے۔ اور اگر کوئی ان کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو میں نہیں کہتا، یہ رب کا قرآن کہتا ہے بے شک وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے، لے کر چلیں گے، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب نور کے اجالے ہوں گے، جب فضائیں معطر ہو جائیں گے، جب ہر سو رحمتوں کے بسیرے ہوں گے، جب ہر سو خالق کائنات اللہ عز و جل کی عنایتیں ہوں گی۔ خالق کائنات اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، الہی ہمیں قرآن مجید پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور پھر سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ السلام